تین آرگنز ہیں ہماری اسٹیٹ کے، یا کسی بھی اسٹیٹ کے تین آرگنز ہوتے ہیں. اس میں عدلیہ امپورٹنٹ آرگن ہے جسے ہم جوڈیشری کہتے ہیں، پارلیمنٹ ہے جو لیجسلیچر آپ کی جو مکنہ جسے آپ کہیں گے، اور پھر آپ کی انتظامیہ ہے ایگزیکٹو اتھارٹی. ایگزیکٹو اتھارٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں اس وقت پرائم منسٹر آف پاکستان، اور عدلیہ کو ہیڈ کر رہے ہیں یا آفریدی صاحب، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس. تو انہوں نے ملاقات کی چیف جسٹس صاحب کا، یہ تھا انوائٹ چیف جسٹس صاحب نے کیا. انہوں نے انہیں انوائٹ کیا کہ جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے، چونکہ فنڈز بھی ذرا گورنمنٹ دیتی ہے، بہت سارے معاملات ان کے مشترک ہوتے ہیں. پھر جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کا بھی کنسرن یہ ہے، اور کسی بھی گورنمنٹ کا یہ کنسرن ہوتا ہے کہ اسٹے دے کے نا کورٹس ہماری بیٹھ جاتی ہیں، جس سے ہمارا جو فائنینشیل جو معاملات ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. یعنی قومی خزانے کو نقصان پہنچتا ہے، یعنی کسی کو روک دیا جاتا ہے کہ آپ نے ٹیکس نہیں لینا، جس کی وجہ سے گورنمنٹ بالکل وہ اپاہج ہو کے رہ جاتی ہے. تو اس لیے ان پرائم منسٹر صاحب کی جو ہمیں اخبارات کے ذریعے معلوم ہوا، انہوں نے کہا کہ ہمارے جو ٹیکس میٹرز ہیں ان کو جلدی نپٹایا جائے. اگر ادھر وے اسے ڈیسائیڈ کیا جائے، ہمارے خلاف ہوتا ہے یا ہمارے حق میں اگر ہوتا ہے، تو ہم لوگوں سے اپنے ٹیکسز کلیکٹ کریں. اسٹیٹ ظاہر ٹیکسز پہ ہی چلتی ہے، اور میں نے دیکھا آج بھی میں راولپنڈی ہائی کورٹ میں تھا تو ججز بڑی سرعت کے ساتھ ٹیکسز کے کیسز نپٹا رہے ہیں. پھر جو دوسری بات ہے کہ اپوزیشن کو انوائٹ کیا گیا، اپوزیشن بھی چاہتی تھی ملنا، اور چیف جسٹس صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی. ان کا تو اپنا رونا دھونا تھا، اپنا ذاتی، کہ جی ہمارے بندوں کو اٹھایا گیا، فلاں فلاں ملٹری ٹرائل، یہ لیکن بات نے اپنا جو رونا دھونا ان کا جو تھا نا، اس کا نتیجہ بھی پھر ہمارے سامنے آ گیا. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ پہلے ایک خط بھی لکھا گیا چیف جسٹس آف پاکستان کو، اس کے بعد جو وہ خط میں جو باتیں تھیں نا، مور اور لیس وہی والی باتیں انہوں نے متعدد درخواستیں بھی دے رکھی ہیں. تو چونکہ اب خط جو ہے انہوں نے آئینی بینچ کے سامنے پریزنٹ کر دیا تھا چیف جسٹس آف پاکستان نے، آئینی بینچ نے یہ فیصلہ کیا کہ جو پی ٹی آئی کی جانب سے درخواستیں دائر ہیں انہی معاملات کے اوپر جو خط کے اندر درج ہیں، جیسے فار ایگزامپل 9 مئی کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن کا ایک قیام، اس کے ساتھ ساتھ جو پی ٹی آئی کے کارکنوں کو جو الیجڈلی وکٹمائز کیا جا رہا ہے اکارڈنگ ٹو پی ٹی آئی، اس کے اوپر بھی پورا جو ایک تحقیقاتی کمیشن. اور پھر تیسرا سب سے اہم ترین، سب سے ڈسائسو ترین کہ انتخابات دھاندلی کا معاملہ. یہ تمام چیزیں جو ہے آئینی بینچ کے سامنے درخواستیں مقرر ہو چکی ہیں. جی میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہو گیا، اس لیے کہ جلدی اس کیوس سے، اس جو افراتفری انارکی کی صورتحال ہے اور یہ جو تذبذب کی صورتحال ہے، اس سے نکلنے کے لیے بہتر ہے کہ جو ہمارا سپریم کورٹ کا کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے انہیں ڈیسائیڈ کر دے ادھر وے، تاکہ کم از کم اس سے نکلا جائے کہ جی ہمارے کیسز کو نہیں دیکھا جا رہا، نہیں سنا جا رہا. الگ بات ہے کہ بہت سارے کیسز ایسے ہیں، بہت ساری اپیلز ایسی ہیں جو عرصہ دراز سے پینڈنگ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے. اور ہونا یہی چاہیے کہ جو پہلے آیا پہلے اس کا میٹر کو دیکھا جائے، یہ نہیں کہ پرائرٹی کی بنیاد پہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو پہلے اس کے کیسز کو سنا جائے اور پھر عام بندے کے. تو ایک چونکہ ملک کے اندر یہ نہیں، دیکھیں پاکستان اس وقت اسٹیبلٹی چاہتا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ اپوزیشن ایک بڑی پارٹی ہے، پاپولر بیس ان کی بڑی زیادہ ہے، پاپولر بیس بھی ہے، بڑی پارٹی ہے، اپوزیشن میں ہے. تو تاکہ یہ جو انریسٹ ہے اسے ختم کرنے کے لیے یہ کیسز جلدی ڈیسائیڈ ہونے چاہیے. اچھا، انریسٹ آپ نے بات کی، آپ نے اسٹیبلٹی کی بات کی، استحکام پاکستان کے لیے اس وقت جو ہے بڑا لازم ہے. مگر اگر انتخابات دھاندلی کا جیسے کہ میٹر ہے اور اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں نکل آتی ہیں، کچھ irregularities اگر سامنے آ جاتی ہیں، اور تھوڑی سی بھی جو ہے پارلیمنٹ کے اندر جو اس وقت کمپوزیشن ہے اس کے اوپر فرق پڑتا ہے، تو کیا یہ والا نظام اس وقت اس حالت میں موجود رہ پائے گا؟ دیکھیے میں نہیں سمجھتا کہ سپریم کورٹ اسے اس حد تک دیکھ سکتی ہے، چونکہ سارا دیکھیے سپریم کورٹ کی یا ہائی کورٹ کی جو کانسٹیٹیوشنل جوریسڈکشن ہے نا، اس میں وہ کوئی ڈیپتھ میں جا کے انکوائری نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، جو کنٹروورسی ہوتی ہے یا ڈسپیوٹیڈ کویسچن آف فیکٹ ہے اسے ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی. تو اس کا صرف دیکھنا ہوتا ہے کہ کسی بھی آرڈر کو، کسی بھی ریگولیٹی کو، اللیگلٹی کو آن دی فیس آف اٹ کے واقعی وہ اللیگل ہے، ان لافل ہے، ارریگولر ہے، اسے انہوں نے آن دی فیس آف اٹ دیکھنا ہوتا ہے، ٹینٹیٹیولی دیکھنا ہوتا ہے. جو